بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ سن رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ مسلمان رفتہ رفتہ بڑھ رہے تھے، اس سے قریش بہت پریشان اور فکر مند تھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا تو ان کے لیے ایک عظیم سانحہ اور ان کی عزت و اقتدار کے لیے کھلا ہوا خطرہ تھا۔ چنانچہ جس نے بھی یہ خبر سنی سر پیٹ کے رہ گیا اور غم و غصہ سے دیوانہ ہو گیا۔ ہر طرف مایوسی پھیل گئی اور ہر طرف بے قراری اور اداسی چھا گئی۔ اب جہاں بھی دو آدمی جمع ہوتے اسی کا رونا روتے اور اسی پر رنج و غم کا اظہار کرتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، قریش جمع تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑا تھا اور وہی اپنی بے بسی کا رونا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ قریش کا ایک بڑا سردار بولا، بھائیو، کیا میں جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کروں؟ میرا خیال ہے اس کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، ہو سکتا ہے کوئی بات وہ مان لے اور سر سے یہ بلا ٹل جائے۔ سب نے کہا، ضرور جاؤ ضرور جاؤ، جا کر اس کو کسی طرح راضی کرو۔ چنانچہ عتبہ اٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بھتیجے، تمہیں معلوم ہے کہ تم کتنے اونچے خاندان کے فرزند ہو، ہمارے دل میں تمہارا کیا مقام ہے اس سے بھی خوب واقف ہو، مگر تم نے بہت بری آواز اٹھائی ہے۔ دیکھ رہے ہو پوری قوم تتر بتر ہو گئی اور سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اچھا سنو، میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بات دل کو لگ جائے اور تم اپنا یہ کام چھوڑ دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں کہیے ابو الولید، میں خوشی سے سنوں گا۔ عتبہ بولا، بھتیجے، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ دولت چاہتے ہو تو بتاؤ، تمہارے سامنے ہم دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ سرداری کا شوق ہو تو تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ بادشاہت کی تمنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ پھر تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہوگا اور جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ اور اگر آسیب کا اثر ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے میں تم بے بس ہو جاتے ہو تو بتاؤ، ہم علاج کا اچھے سے انتظام کریں گے اور جب تک اچھے نہیں ہو جاؤ گے پانی کی طرح دولت بہائیں گے۔ اس طرح عتبہ وہی باتیں کرتا رہا جو اس سے پہلے لوگ کر چکے تھے۔ پھر عتبہ اپنی بات سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید ذرا سنیے، میں بھی کچھ سناتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی۔ عتبہ پوری توجہ سے سنتا رہا اور کئی جگہ تو اس کا دل دہل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ اٹھا اور قریش کی طرف لوٹ پڑا، لیکن اب اس کی رائے پہلے جیسی نہ تھی۔ اب اس کی دل کی دنیا تبدیل ہو چکی تھی۔ چنانچہ ساتھیوں کی نظر پڑی تو انہوں نے دور ہی سے کہا، خدا کی قسم یہ چیز وہ نہیں جو یہاں سے لے کر یہ گیا تھا۔ پھر وہ قریب ہوا تو سب نے پوچھا، کہو ابو الولید کیا رہا؟ ابو الولید بولا، خدا کی قسم، میں نے شاعروں کے قصیدے سنے ہیں، کاہنوں کے کلام بھی سنے ہیں، لیکن یہ چیز ہی اور ہے۔ اس جیسی چیز تو میرے کانوں نے اب تک نہ سنی۔ بھائیو، میری بات مان لو اور جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دو، اس کو عرب پر چھوڑ دو۔ اگر وہ غالب آ گئے تو تمہارا مقصد حاصل ہے، بھائی کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤ گے، اور اگر وہ اس کے سامنے جھک گئے تو اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اس کی طاقت تمہاری طاقت ہے۔ قریش بولے، ابو الولید، خدا کی قسم تم بھی اس کے جادو سے بچ نہ سکے۔ عتبہ نے کہا، میں نے جو سمجھا کہہ دیا، اب تمہارا جو دل چاہے کرو۔ قریش کسی کو قرآن پڑھتا ہوا سن لیتے تو بہت ستاتے اور مذاق اڑاتے، کسی کو نماز پڑھتا دیکھ لیتے تو آواز کستے اور کہکے لگاتے، صرف ہٹ درمی اور دشمنی کے مارے، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جاننے کا انہیں بہت شوق تھا، نیز قرآن کی آیتیں سننا بھی انہیں بہت مرغوب تھا۔ ہاں تو مسلمان ان سے بہت بچتے تھے۔ قرآن پڑھنا ہوتا تو چھپ کر پڑھتے اور کچھ یاد کرنا ہوتا تو ہلکی آواز سے کرتے۔ پھر ایک روز کسی نے کہا، قرآن بہت ہلکی آواز سے پڑھا جاتا ہے، قریش نے تو کبھی اسے سنا نہیں، وہ کیا جانے اس کے جمال و جلال کا عالم کیا ہے۔ ہے کوئی جو اس کی ہمت کرے؟ ہے کوئی جو انہیں جا کر قرآن سنائے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخلص ساتھی تھے اور بہت پہلے اسلام لائے تھے۔ وہ بولے، میں جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں تمہارے بارے میں خطرہ ہے، کوئی ایسا آدمی ہو جس کا وہاں قبیلہ بھی ہو کہ مشرک حملہ کریں تو وہ اس کو بچا سکے۔ عبداللہ بولے، جانے دو، اللہ مجھے بچائے گا۔ چنانچہ وہ اٹھے اور ٹھیک دوپہر میں خانہ کعبہ آئے۔ قریش بھی اس وقت وہیں جلسہ جمائے بیٹھے تھے۔
مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ پہنچے تو بآواز بلند کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ پھر وہ سورہ رحمان پڑھنے لگے۔ اب لوگ ابن مسعود کی طرف متوجہ ہو گئے، ہر ایک دوسرے سے پوچھنے لگا، عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے کہا یہ تو شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اب کیا تھا، سارے مشرک ان پر ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا منہ پر تمانچے برسانے لگے، مگر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا بھی پرواہ نہ کی، مار پڑتی رہی اور وہ بلند آواز سے قرآن پڑھتے رہے۔ پھر جی بھر کے جب سنا لیا تو لوٹ کر ساتھیوں میں آئے۔ چہرہ اس وقت بالکل لہو لہان تھا۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا، ابن مسعود، ہم کو اسی کا ڈر تھا۔ وہ بولے، خدا کے دشمن آج سے زیادہ مجھے کبھی کمزور نظر نہ آئے، کہو تو کل پھر اسی طرح سنا کے آؤں۔ ساتھیوں نے کہا، رہنے دو، اتنا کافی ہے۔ جس چیز سے انہیں چڑ تھی ان کے کانوں میں وہ پڑ چکی تھی۔ قرآن، ہاں یہی قرآن جس سے قریش کو اتنی چڑ تھی۔ اسے سننے کے لیے بھی وہ بے قرار رہتے اور ساتھیوں سے چھپ چھپ کر اسے سنا کرتے۔ ہر ایک کو شوق تھا کہ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنیں اور دیکھیں وہ کیسا کلام ہے، جس کے سامنے شاعروں کی شاعری پھیکی پڑ گئی، کاہنوں کا کلام مان پڑ گیا اور جو جادوگروں سے بھی نمبر لے گیا۔ چنانچہ جب رات کی تاریکی پھیل جاتی اور ہر طرف سناٹا چھا جاتا تو قریش کے بڑے بڑے سردار حجرہ مبارک کا رخ کرتے اور وہاں قریب ہی کہیں دبک کر بیٹھ جاتے۔ خاموشی اور سکون کا وقت ہوتا۔ اس سکون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہو جاتے، بہت ہی میٹھی آواز سے قرآن پڑھتے اور خوبصورتی کے ساتھ اسے بار بار دہراتے۔ یہ لوگ خاموشی سے بیٹھے سنا کرتے، پھر فجر طلوع ہونے کو ہوتی تو دبے پاؤں گھر لوٹ آتے۔ اسی طرح رات کے پردے میں ہی یہ سب ہو جاتا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی، حتیٰ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے خبر رہتے۔ ایک دن کی بات ہے، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ یہ تینوں حجرہ مبارک کے پاس آئے اور قریب ہی چھپ کر بیٹھ گئے۔ تینوں اپنے اپنے گھروں سے چلے، مگر چونکہ رات اندھیری تھی کوئی کسی کو دیکھ نہ سکا۔ پھر وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، انتہائی رسیلی اور پیاری آواز سے جو کانوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ چنانچہ ہر ایک قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا اور سمجھتا رہا میں یہاں تنہا ہوں۔ پھر صبح ہونے کو ہی تو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ پڑے۔ خدا کا کرنا ایسا کہ راستے میں ایک جگہ آ کر تینوں مل گئے اور ایک دوسرے کا ارادہ تاڑ گئے۔ اب تینوں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور ہمیشہ کے لیے کان پکڑ لیے۔ ہر ایک نے کہا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر بڑا غضب ہو جائے گا، ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ مگر دوسری رات تو ابو جہل پھر حجرہ مبارک کے پاس جا کر دبک گیا اور قرآن سننے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے ہی نہیں۔ پھر کچھ دیر بعد ابو سفیان بھی آ پہنچا اور وہ بھی قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا۔ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد اخنس بھی آ پہنچا اور وہ بھی کہیں قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے ہی نہیں۔ پھر صبح ہونے کو ہی تو تینوں لوٹ پڑے، مگر اتفاق سے آج بھی مٹبھیڑ ہو گئی۔ چنانچہ وہ سب پھر شرمندہ ہوئے اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ تیسری رات آئی تو پھر ابو جہل نے حجرہ مبارک کا رخ کیا۔ اس نے سوچا کہ دونوں دو بار آئے اور ہر بار پکڑے گئے، بھلا پھر یہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس طرح ہر ایک نے یہی سوچا اور پھر جا پہنچا اور راستے میں آج پھر مٹبھیڑ ہو گئی۔ چنانچہ تینوں نے پھر اظہار شرمندگی کیا اور پھر ان میں نیا عہد و پیمان ہوا۔ ہر ایک نے پھر قسمیں کھائیں کہ اب نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو اخنس ابو سفیان کے پاس گیا اور بولا، ابو حنظلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تم نے سن لیا، اب بولو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو سفیان نے کہا، قسم ہے ابو ثعلبہ، کچھ تو ایسی چیزیں سنی جن کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کا مدعا ہی نہیں کھلتا، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اخنس بولا، خدا کی قسم اپنا بھی یہی حال ہے۔ پھر وہ ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا۔ ابو جہل نے کہا، کچھ سنا تم نے؟ ہم اور عبد مناف ہمیشہ نیک نامی میں برابر رہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں جو انہوں نے کیا اور ہم نے چھوڑ دیا۔ ہر موقع پر ہم نے ان کے دوش بدوش رہے اور ہر میدان میں ہم ان کے حریف رہے۔ یوں سمجھ لو ہم دونوں مقابلے کے دو گھوڑے تھے۔
اب آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے اور اس کے پاس وحی آتی ہے۔ بتاؤ اب اس چیز میں ہم ان کو کہاں پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم تو قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے، اس کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ اللہ، یہ کینہ اور حسد۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔